خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ رابرٹ گرین کی کتاب انسانی فطرت کے قانون، اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ لوگ مطلب ہم سب کیوں ویسا سوچتے اور کرتے ہیں جیسا کرتے ہیں۔ تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں کے مالک ہیں، یا پھر کہیں ہمارے جذبات ہی تو نہیں ہمیں چلا رہے بغیر ہمارے جانے؟ چلیں اس کہانی کے ذریعے ذرا کھوجتے ہیں۔ جی، یہ سوال بہت اہم ہے، اور گرین کے یہ جو قوانین ہیں نا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ صدیوں کی تاریخ، نفسیات اور فلسفے کے مشاہدات کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ اور آج کل کی جو تیز دنیا ہے، ڈیجیٹل، جہاں سب کچھ فوری ہوتا ہے، وہاں ان بنیادی چیزوں کو سمجھنا میرا خیال ہے اور بھی ضروری ہو گیا ہے، خود کو سمجھنے کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی۔ کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے، اس تضاد سے، ہماری عقل مقابلہ ہمارے جذبات۔ ہم سب یہی ماننا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے منطقی ہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، لیکن گرین کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہمارے جذبات زیادہ طاقتور ہیں۔ غصہ، خوشی، حسد، یہ سب۔ بالکل، اور دیکھیں، یہ کوئی ہماری خامی نہیں ہے، یہ تو لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی خطرہ سامنے آتا تھا تو سوچنے کا وقت کہاں تھا؟ فوری جذباتی رد عمل ہی زندگی بچاتا تھا۔ خوف، غصہ۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں وہی پرانے جذبات اکثر ہمیں غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے جذبات کو ٹھیک سے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب حسد ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسے غصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یا بے چینی کو بس تھکاوٹ کہہ دیا۔ تو یہ غلط فہمی یہ ہمیں غیر دانشمندانہ فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو غیر دانش مندی ہے، یہ صرف جذبات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری سوچ میں بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ کہانی میں ایک سچ بنانے کا تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بہت ہی عام ہے، بہت طاقتور تعصب ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں صرف وہ معلومات ڈھونڈتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی سوچ سے ملتی ہو۔ مطلب جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے بس اسی کے ثبوت چاہیے۔ بالکل، اور جو بات اس کے خلاف جائے اسے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں۔ اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے غلطیوں سے سیکھنے نہیں دیتا، ہم ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ کہانی میں ایتھنز کے رہنما پیریکلس اس کی مثال دی ہے۔ وہ کیسے مختلف تھا؟ وہ کیسے بچتا تھا اس جذباتی بہاؤ یا اس تعصب سے؟ پیریکلس کی خاص بات تھی خود آگاہی۔ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنے ذاتی جذبات کا جائزہ لیتا تھا۔ غصہ ہے، فخر ہے، ڈر ہے، وہ انہیں الگ رکھتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ ایتھنز کے لوگوں کو بھی جذباتی نعروں کے بجائے ٹھوس حقائق اور لمبے فائدے کی بات سمجھائے۔ اور اس کے دور میں ایتھنز نے ترقی کی۔ جی ہاں، لیکن اس کے بعد جو رہنما آئے انہوں نے عوام کے جذبات کو استعمال کیا، بھڑکایا، فوری جذباتی فیصلے کیے اور نتیجہ تباہی۔ تو یہ مثال بتاتی ہے کہ عقل کا کنٹرول کتنا ضروری ہے۔ تو صرف یہ کنفرمیشن بائس ہی نہیں، اور بھی ایسے ذہنی جال ہیں جن سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ یقیناً، گرین نے کئی بتائے ہیں۔ جیسے ایک ہے الزام کا تعصب یعنی بلیم بائس، اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا دینا۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ جی، یا پھر برتری کا تعصب سپیریورٹی بائس، خود کو اصل سے زیادہ قابل سمجھنا۔ یہ سب ہماری حقیقت دیکھنے کی صلاحیت کو دھندلا دیتے ہیں۔ اور کچھ حالات جیسے بچپن کی کوئی انسلجھی تکلیف ہو یا کسی گروپ کا بہت زیادہ دباؤ ہو، وہ ان تعصبات اور جذباتی رد عمل کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر اس سب سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو جذباتی گھوڑا ہے، اسے قابو کیسے کریں؟ کیا ہم اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ گرین اسے ایک مسلسل مشق کہتا ہے۔ پہلا قدم تو یہی ہے، خود آگاہی، پہچانیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیوں۔ دوسرا، فوراً رد عمل دینے کے بجائے تھوڑا وقت لیں، سوچنے کا، سمجھنے کا، ایک وقفہ لیں۔ تیسرا، دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے آپ اس سے بالکل متفق نہ ہوں۔ گرین نے جو مثال دی ہے نا گھوڑے اور سوار کی، ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ جی، جذبات وہ طاقتور گھوڑا ہیں اور عقل سوار ہے۔
سوار کو گھوڑے کو چلانا سیکھنا ہے، نہ کہ گھوڑا اسے جہاں چاہے لے جائے۔ یہی توازن دانشمندی ہے۔ یہ خود آگاہی اور دوسروں کو سمجھنے کی بات، یہ ہمیں اگلے نقطے پر لے آتی ہے جو ہے خود پسندی، یعنی نارسیسزم۔ عام طور پر تو ہم اسے ایک بہت منفی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کہانی کہتی ہے کہ یہ ایک پیمانے پر ہے، ایک اسپیکٹرم۔ جی ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ گرین کے مطابق دیکھیں، ہم سب میں تھوڑی بہت خود پسندی ہوتی ہے۔ اپنی ذات پر توجہ دینا، اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ پیمانے کے بالکل دوسرے سرے پر چلی جاتی ہے، شدید خود پسندی، جسے ڈیپ نارسسزم کہا ہے۔ ایسے لوگ مکمل طور پر بس اپنی ہی ذات میں گم ہوتے ہیں۔ انہیں ہر وقت توجہ چاہیے، تعریف چاہیے، اور ہمدردی وہ ان میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایسے شدید خود پسند لوگوں کو پہچانے کیسے؟ کیونکہ بظاہر تو وہ بڑے متاثر کن بھی لگ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کی ایک چال ہو سکتی ہے۔ کہانی کچھ نشانیاں بتاتی ہے، جیسے وہ ہر بات چیت پر حاوی رہیں گے اور بات گھوم پھر کر انہی پر آ جائے گی۔ تنقید بالکل برداشت نہیں کر سکتے، فوراً غصے میں آ جائیں گے یا دفاع کرنے لگیں گے۔ دوسروں کے احساسات کو نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ سمجھنے میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ کوئی چیز ہوں، شطرنج کے مہرے۔ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ایک جھوٹا پر شاندار امیج بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک پیمانہ ہے، تو کیا زیادہ تر لوگ اس شدید قسم سے بچے ہوئے ہیں؟ ہاں، زیادہ تر لوگ اس پیمانے کے وہ درمیان میں کہیں ہوتے ہیں۔ گرین انہیں شاید کام چلاؤ خود پسند یا فنکشنل نارسسسٹ کہے گا۔ ان میں خود پسندی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے جڑ سکیں، ان کی بات سمجھ سکیں، ہمدردی دکھا سکیں، اور یہیں پر ہمدردی یعنی ایمپتھی کا کردار بہت اہم ہے۔ گرین اسے خود پسندی کا علاج کہتا ہے، ایک قدرتی علاج۔ یہ ہمیں اپنے خول سے باہر نکالتی ہے، دوسروں کی دنیا میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ تو ہمدردی صرف ایک اچھی بات نہیں، بلکہ یہ خود پسندی جیسی منفی چیز کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت بنتی ہے پھر؟ دی ہے نا کہ کسی دوسرے کے تجربے کو واقعی محسوس کرنا، اس کی نظر سے دیکھنا، وہ کم ہو رہی ہے۔ جو لوگ صحت مند خود اعتمادی رکھتے ہیں، شدید خود پسند نہیں ہوتے، وہ اپنی کمیاں مان سکتے ہیں اور دوسروں سے سچا تعلق بنا سکتے ہیں۔ ہمدردی ہمیں زیادہ حقیقت پسند بناتی ہے، کم متعصب بناتی ہے، اور ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ کہانی میں اس کی کوئی مثال ہے، مثبت یا منفی؟ اور کیا ہمدردی کو سیکھا جا سکتا ہے، اسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ منفی مثالوں میں تو سٹالن جیسے لوگ ہیں جو اپنی طاقت کی بھوک میں کسی انسانی جذبے کو نہیں بخشتے۔ مثبت مثال ارنسٹ شیکلٹن کی ہے، وہ جو ایکسپلورر تھا انٹارکٹیکا کا۔ ہاں، جس نے اپنی ٹیم کو بچایا تھا۔ جی، ناقابل یقین حالات سے نکال لایا۔ اس کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی تھا کہ وہ اپنے ہر ساتھی کی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ ان کے ڈر، ان کی امیدیں اسے سب سے گہری ہمدردی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ٹیم کو جوڑ کر رکھ سکا۔ اور ہاں، ہمدردی بڑھائی جا سکتی ہے۔ گرین طریقے بھی بتاتا ہے، دھیان سے سننا، فوراً نتیجہ اخذ نہ کرنا، لوگوں کے چہرے، ان کی آواز کے اتار چڑھاؤں پر توجہ دینا، اور خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچنے کی مشق کرنا۔ یہ ایک ذہنی پٹھا ہے، مشق سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ غیر زبانی اشاروں والی بات دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں اگلے موضوع پر لاتی ہے، سماجی ماسک۔ کہانی کہتی ہے کہ ہم سب معاشرے میں ایک طرح کا ماسک پہنتے ہیں۔ یہ کیا منافقت نہیں؟ گرین اسے منافقت نہیں کہتا، وہ اسے ایک سماجی ضرورت، ایک حقیقت سمجھتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب الگ الگ حالات میں الگ الگ کردار نبھاتے ہیں نا، دفتر میں مختلف، دوستوں میں مختلف، گھر میں مختلف۔ ہم اپنی شخصیت کے کچھ پہلو دکھاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، تاکہ تعلقات ٹھیک چلتے رہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اداکار سٹیج پر کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ ماسک ہی اصل چہرہ بن جائے، یا جب ہم دوسروں کے ماسک کے پیچھے دیکھ ہی نہ پائیں۔ تو اگر سب نے ماسک پہنے تو اصلیت کیسے پتہ چلے؟ کیسے سمجھے کہ کوئی واقعی کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے لوگوں کی غیر بولی زبان پر توجہ دے کر، نان وربل لینگویج۔
گرین کہتا ہے کہ الفاظ اکثر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جسمانی اشارے جیسے چہرے کے تاثرات؟ جی، چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی حرکت، آواز کا لہجہ، جسم کیسے کھڑا ہے، ہاتھ کیسے ہل رہے ہیں، یہ عام طور پر سچ بولتے ہیں۔ یہ وہ سگنل ہیں جو ہمارے اندرونی جذبات اور ارادوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، اکثر ہمارے جانے بغیر۔ کہانی میں ڈاکٹر ملٹن ایرکسن کی مثال تھی جس نے بیماری میں لیٹے لیٹے یہ زبان سیکھ لی۔ کیا یہ صلاحیت ہم سب میں ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، بچے تو اس میں ماہر ہوتے ہیں، وہ الفاظ سے زیادہ چہروں اور لہجوں سے سمجھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم الفاظ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور یہ قدرتی صلاحیت کہیں دب جاتی ہے۔ ایرکسن نے تو مجبوری میں صرف دیکھ کر اسے دوبارہ سیکھا۔ اسے دوبارہ پانے کے لیے شعوری کوشش چاہیے، مشق چاہیے، لوگوں کو غور سے دیکھنا، ان کی باتوں اور ان کے جسمانی اشاروں میں اگر کوئی فرق ہے تو اسے نوٹ کرنا۔ کیا کچھ خاص اشارے ہیں جن سے دھوکے کا یا کوئی چھپی ہوئی بات کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ گرین کئی چیزیں بتاتا ہے، جیسے اگر کسی کی بات اور اس کے جسمانی عمل میں تضاد ہو، کہہ کچھ رہا ہے جسم کچھ اور بتا رہا ہے، یا جذبات کا اچانک بے قابو اظہار، خاص طور پر اگر وہ موقع محل کے حساب سے عجیب لگے۔ پھر وہ جو بہت چھوٹے لمحے کے لیے چہرے پر تاثرات آتے ہیں، مائکرو ایکسپریشنز، وہ جو فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ جی وہی، وہ اصل جذبہ دکھا جاتے ہیں، یا پھر ضرورت سے زیادہ مسکرانا یا آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ہونا، یہ سب اشارے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک چیز پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، پوری تصویر دیکھنی چاہیے۔ جس طرح دوسروں کے ماسک سمجھنا ضروری ہے، کیا اپنا تاثر سنبھالنا یعنی امپریشن مینجمنٹ یہ بھی اہم ہے؟ بالکل، یہ بھی ایک بہت اہم سماجی ہنر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھوکے باز بن جائیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی بات، اپنے آپ کو مؤثر طریقے سے پیش کرنا سیکھیں۔ آپ کیسے بولتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ سب مل کر ایک تاثر بناتا ہے۔ کہانی میں رومن شہنشاہ آگسٹ کی مثال ہے نا؟ ہاں، کہ اس نے طاقت کے باوجود سادگی کا تاثر قائم رکھا۔ جی بالکل، تاکہ لوگ اس سے خوف نہ کھائیں بلکہ جڑے رہیں۔ اس نے اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا۔ یہ سمجھداری سے اپنا کردار پیش کرنے کی مثال ہے۔ تو گویا سماجی زندگی ایک سٹیج جیسی ہے جہاں ہمیں کرداروں کو سمجھنا بھی ہے اور اپنا کردار ٹھیک سے ادا بھی کرنا ہے۔ ایک طرح سے یہی بات ہے۔ انسانی رشتے پیچیدہ ہیں۔ ان قانونوں کو سمجھنے کا مقصد صرف دوسروں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مشاہدے کو بہتر بنانا، لوگوں کے کاموں کے پیچھے چھپے اصل محرکات کو سمجھنا اور خود کو زیادہ بہتر، زیادہ بامانی طریقے سے پیش کرنا سیکھنا ہے۔ صحیح۔ یہ خود کو جاننے اور بہتر سماجی تعلقات بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسانی فطرت کے یہ جو قوانین ہیں جن کی بات رابرٹ گرین نے کی، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اکثر جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ میں کئی طرح کے تعصبات ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ خود پسندی اور ہمدردی کے بیچ ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی سماجی دنیا میں لوگ ماسک پہنتے ہیں اور ان کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے لیے غیر زبانی اشاروں کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ بالکل، اور ان سب باتوں کا عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ علم ہمیں نہ صرف دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، چاہے وہ ذاتی ہوں یا کام کے، بلکہ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اپنے جذبات، اپنے تعصبات، اپنے سماجی کرداروں کو سمجھ کر ہم زیادہ خود آگاہ، زیادہ ہمدرد اور شاید زیادہ سمجھدار انسان بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے آس پاس لوگ اکثر ماسک پہنے ہوتے ہیں اور ان کے کاموں کے پیچھے گہرے جذبات اور محرکات چھپے ہوتے ہیں، اس علم کو روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ زیادہ سچے اور بامانی تعلقات بن سکیں اور اپنی خود آگاہی بھی بڑھے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔